السلام علیکم ناظرین۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں شام کے زندان میں رقیف قید ہوتا ہے، جبکہ سلطان غصے سے اس کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جانب قاہرہ میں رضا خلیفہ کے پاس آتا ہے اور دعا دکھاتے ہوئے کہتا ہے، میں نے آپ کی دعا تیار کروائی ہے، برائے مہربانی اسے پی لیں، میری طرف سے اسے قبول کریں اور پی لیں۔ تو خلیفہ کہتا ہے، تمہاری خدمت نے میرے دل کو تسلی دی ہے، تمہاری نیت ہماری ریاست کے لیے برکت کا باعث بنے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی خلیفہ دعا پی لیتا ہے۔ دوسری جانب سلطان بہت ہی غصے سے رقیف کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کے گلے پر تلوار رکھتے ہوئے کہتے ہیں، خطبہ پڑھنے والا استاد نہیں، صلاح الدین نہیں، کوئی اور بھی نہیں، میرا بھائی ہی کیوں؟ تو رقیف کہتا ہے، خطبہ پڑھانے والا اور صلاح الدین کو وزیر بنانے والا آپ ہی ہیں، یہ حکم آپ کا ہی تھا، میں نے وہ خنجر آپ کے بھائی کے دل میں نہیں بلکہ آپ کے حکم میں گھونپا ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، تم نے وہ خنجر میرے دل میں گھونپا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ رقیف کو ایک زوردار تھپڑ مارتے ہیں، جس سے رقیف زمین پر پٹخ دیتا ہے اور پھر اسے کہتے ہیں، میرا ابھی تمہارے ساتھ کام ختم نہیں ہوا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلی صبح بورو اور وزیر صلاح الدین اپنی ماں فاطمہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں، میں نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے دیکھا ہے، اب اگر میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی غم نہیں ہوگا۔ بورو کہتا ہے، رکیں ماں رکیں، ہمارے سامنے خوبصورت دن ہے جو ہم دیکھیں گے۔ فاطمہ خاتون کہتی ہیں، اور تم اپنے بھتیجوں کو لے کر اپنے بھائی کی مدد کو پہنچے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اور پھر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، انہوں نے میری عزت بچا لی۔ تو فاطمہ خاتون کہتی ہیں، تم لوگ ایک ساتھ بڑے نہیں ہوئے، لیکن تمہاری پرورش ایک ہی مقصد کے لیے کی گئی ہے۔ تمہاری مصر میں ملاقات ایوبی خاندان کے اکٹھے ہونے کی اچھا سبب ہے، انشاءاللہ۔ جواباً وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، بابا جب تک واپس نہیں آتے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ مگر فاطمہ خاتون کہتی ہیں، میں یہاں سے نہیں جا سکتی، میں یہاں کی ہوا اور پانی کی عادی ہوں۔ اسی لمحے خلیل وہاں آتا ہے اور کہتا ہے، سب کچھ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ پھر وزیر صلاح الدین بورو سے کہتے ہیں، رقیف کو زندان سے نکالنے کے لیے تم جاؤ، ہوشیار رہنا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ماں سے ملتے ہیں اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب چاتلیون وزیر صلاح الدین کے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور انہیں کہتا ہے، چلو چلو، وہاں صلاح الدین انتظار کر رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ پھر چاتلیون کہتا ہے، اگر یہاں سے زندہ نکلنا چاہتے ہو اور اپنے وزیر سے ملنا چاہتے ہو تو پرسکون رہو، میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں تم میں سے سب سے زیادہ قیمتی ایک شخص کو چاہتا ہوں۔ جاروکی پوچھتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ تو چاتلیون کہتا ہے، تاجر رقیف، میں صرف ایک شخص کے لیے تم سب کو ان کے حوالے کر دوں گا۔ اسی کے ساتھ ہی ان کے سپاہی انہیں کھولنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب شام میں بورو رقیف کے پنجرے والی گاڑی میں ڈال دیتا ہے اور پھر آگے بڑھ کر وزیر صلاح الدین اور سلطان سے کہتا ہے، ہم جانے کے لیے تیار ہیں میرے سلطان۔ سلطان کو پریشان دیکھ کر وزیر صلاح الدین ان سے پوچھتے ہیں، انشاءاللہ سب کچھ آسان ہو جائے گا میرے سلطان، آپ تسلی رکھیں۔ رقیف کو دیکھتے ہوئے سلطان کہتے ہیں، اس وقت تک میں آرام نہیں کروں گا جب تک اس کمینے کا سر زمین پر نہیں گر جاتا۔ اور پھر پوچھتے ہیں، کیا بالن اس مسئلے کے بارے میں جانتا ہے؟ تو کیرک میں پرندہ بھی اڑے گا، اسے معلوم ہوگا۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، یاروکی نے ہر ممکن کوشش کی لیکن نہیں کر سکا۔ تو بورو پوچھتا ہے، بالن کون ہے؟ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، وہ ایبلن کا کونت ہے، وہ صلیبیوں میں سے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ اور پھر جانے سے پہلے سلطان بورو سے کہتے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کیرک میں غدار غداری کا منصوبہ بندی کر رہے ہیں، بس بورو ہمیں مایوس نہیں ہونے دینا۔ یہ سنتے ساتھ ہی بورو آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب کیرک قلعے میں سپاہی صلاح الدین کے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے مارلیک کے پاس آتے ہیں اور چاتلیون ولیم سے کہتا ہے، مجھے یہ منصوبہ پسند آیا ہے ولیم۔ مارلیک کہتا ہے، سلطان نور الدین کو خالی بگی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جبکہ ایک جانب کھڑی میلا یہ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہ ان کی باتیں سن رہی ہوتی۔ دوسری جانب قاہرہ میں الیاس آگے بڑھتے ہوئے اپنے آدمیوں سے کہتا ہے، جمشید سے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے، ہمیں ایک دکان تلاش کرنی ہے جس میں ہم خرید و فروخت کا کام کریں گے۔ ہم اس وقت تک قاہرہ نہیں چھوڑیں گے جب تک اپنا نقصان پورا نہیں کر لیتے۔ دوسری جانب سرائے میں بیٹھا بالن مارکوس سے کہتا ہے، اگر یاروکی نے یہ تصدیق کر دی
کہ میلا ہمارا ساتھ دے رہی تھی، اس کا مطلب ہے سلطان نور الدین کے ساتھ ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ مرکوس ایک جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ جاننے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا کون سا آ رہی ہے۔ اسی لمحے میلا وہاں پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے، صلاح الدین نے تاجر رقیف کو قید کر لیا ہے۔ ولیم اور بادشاہ نے مل کر ایک منصوبہ بنایا ہے اور صلاح الدین پر دباؤ ڈالا، لیکن صلاح الدین کا بھائی سامنے آ گیا جس کا نام بورو تھا۔ اس نے ان کے تمام منصوبے برباد کر دیے اور اسی نے انہیں رقیف کو گرفتار کر دیا۔ یہ سب سن کر بالن کہتا ہے، ان زمینوں پر سب سے کچھ تیزی سے بدل رہا ہے۔ تو میلا کہتی ہے، اب وہ صلاح الدین کے آدمیوں کے بدلے رقیف سے تبادلہ کریں گے یہاں تک کہ وہ راستے میں ہیں۔ تو بالن کہتا ہے، جب کہ میں سب کچھ ہو رہا ہے میرے پاس سلطان نور الدین کے لیے کوئی معلومات نہیں۔ تو جواباً میلا کہتی ہے، میں صرف یہ آپ کو بتانے نہیں آئی، میں آپ کے لیے بہت سی دوسری قیمتی معلومات بھی لائی ہوں جو آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالن مسکرا دیتا ہے۔ دوسری جانب سلطان رقیف کو لے کر تبادلے والی جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور پھر صلاح الدین سے پوچھتے ہیں، کیا آپ اس معاملے کو مکمل کر پائیں گے؟ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ میرے بھائی کا انتقام ہے۔ بس یہ جان لو کہ میں نے یہ سب اس لیے قبول کیا ہے کیونکہ مجھے تم پر اعتماد ہے۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں، آپ بورو پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں میرے سلطان۔ اور سلطان کہتے ہیں، اگر کچھ غلط ہوتا ہے تو ذمہ دار آپ ہوں گے۔ دوسری جانب قدس میں بالڈون لارگائے کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور سبیلا کو دیکھ کر کہتا ہے، آپ یہاں؟ لارگائے نے مجھے سورما بننے کا حلف اٹھانے کا طریقہ سکھایا۔ تو جواباً سبیلا کہتی ہے، لارگائے اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہے تو میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی لارگائے بالڈون کو وہاں سے بھیج دیتا ہے اور سبیلا سے کہتا ہے، برائے کرم بولیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں۔ تو سبیلا کہتی ہے، میں آپ کے ساتھ کھل کر بات کروں گی۔ آپ چاہتے کیا ہیں لارگائے؟ کیا آپ مجھے یہ ایمانداری سے بتا سکتے ہیں؟ تو لارگائے کہتا ہے، آپ کے نقطۂ نظر میں میں کیا چاہتا ہوں؟ تو سبیلا کہتی ہے، وہ تخت جس پر میرے بابا بیٹھے ہیں۔ تو لارگائے کہتا ہے، واقعی جب آپ مجھے دیکھتی ہیں تو اور کیا دیکھتی ہیں؟ تو جواباً سبیلا کہتی ہے، میں ایسے شخص کو دیکھ رہی ہوں جو تخت پر بیٹھنے کے لیے اپنی طاقت میں کچھ بھی کرے گا، اپنی ظاہری شکل کے پیچھے برے ارادوں کو چھپاتا ہے۔ تو لارگائے کہتا ہے، آپ کی آنکھوں میں اس طرح نظر آنا مجھے واقعی افسوسناک کر رہا ہے۔ تو سبیلا کہتی ہے، حقائق انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جواباً لارگائے کہتا ہے، میری آنکھوں میں اچھی طرح دیکھیں، آپ نہ صرف ایک جنگجو دیکھیں گی جو تخت کا خواہاں ہے، اس کے علاوہ آپ کو ایک عاشق بھی نظر آئے گا جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ سن کر سبیلا کہتی ہے، مجھے یقین ہے یہ مطالبات اور آپ کے رویے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سبیلا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری جانب سلطان کے اشارے پر سپاہی رقیف کو لے کر سلطان کے پاس آ جاتے ہیں۔ سلطان رقیف سے کہتا ہے، میں نے اپنے بھائی کا بدلہ کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا ہے لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ اور پھر رقیف کہتا ہے کہ اصل میں زندگی ہم سب کے لیے مختصر ہے۔ اسی لمحے مارلک وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے نیچے اتر کر قیدیوں کو آگے لانے کا اشارہ کرتا ہے اور پھر چادلیون سے کہتا ہے، جلدی میں کچھ بھی کرنے کی کوشش نہ کریں، یاد رکھیں رقیف آپ کے خیال سے زیادہ بھی ہمارے لیے قیمتی ہے۔ اسی لمحے صلیبی سپاہی صلاح الدین کے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر مارلک کہتا ہے، پہلے سلطان نور الدین اور میں ملیں گے اور اس کے بعد تبادلہ ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا ہے اور پھر سلطان بھی اس کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ سلطان سے کہتا ہے، سلطان نور الدین اس طرح کے معاملے میں ایک دوسرے کے سامنا کرنے پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں، ہمارے قوانین کے مطابق انسان کے بیس میں سے شیطان کا راج یہ ایک انتقام ہے۔ اگر آپ ایک عادل حکمران ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، بادشاہ مارلک، پہلے ان حضرات کو ہمارے حوالے کرو اور اس کے بعد اس غدار کو سزا بھگتنے دو۔ اس نے میرے بھائی کا قتل کیا ہے اور اس کے علاوہ اس نے مصر میں انتشار پھیلایا ہے۔ مارلک کہتا ہے، کیا خنجر پکڑنے والا ہاتھ رقیف کا تھا؟ تو سلطان نور الدین، اگر ایسا ہے تو پھر میں وہی کروں گا جو آپ کہیں گے۔ اور پھر دونوں کے اشارے پر قیدی کھول دیے جاتے ہیں اور وہ دونوں اپنی اپنی طرف چلے جاتے ہیں۔
رقیف کے پاس آنے پر چاتلیون کہتا ہے آپ نے اس بار ہمیں تجارت میں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے بعد سلطان اور امارلیک بھی پلٹ جاتے ہیں۔ بلندی پر کھڑا بورو یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے تو راب اس سے کہتا ہے چچا جب سے ہم شام سے نکلے ہیں آپ کے ساتھ کچھ عجیب سی بات ہے، آپ کھوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد بورو اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب وہ زندان میں رقیف کو لینے گیا تھا تو اس نے رقیف کے گلے میں ایک ہار دیکھا تھا۔ بورو نے رقیف کو دبوچتے ساتھ ہی وہ ہار نکال لیا تھا۔ رقیف نے اس سے پوچھا تھا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو بورو نے پوچھا تھا تمہیں یہ ہار کہاں سے ملا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہ ہار کہاں سے ملا ہے؟ تو رقیف نے کہا تھا شاید اسے میں نے ایک فنکار سے خریدا تھا، ہو سکتا ہے کہ کسی نے مجھے تحفہ دیا ہو سکتا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ اس کا تبادلہ کیا ہو، مگر تم کیا کرو گے؟ تو بورو نے چلاتے ہوئے کہا تھا میں نے تم سے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کس سے لیا ہے؟ تو رقیف نے پوچھا تھا تمہارے لیے یہ اہم کیوں ہے؟ بورو کے بار بار پوچھنے پر رقیف نے کہا تھا یہ میں نے ایک غلام کے گردن سے دیکھا تھا، میں نے اس کی آزادی کے بدلے یہ مانگا تھا۔ تو بورو نے پوچھا تھا کیا تم نے اسے آزاد کیا؟ رقیف نے کہا تھا نہیں، یہ بہت مشکل تھا لیکن میں اس سے گزر گیا، میں نے اسے بیچ دیا۔ تو بورو نے اسے چلاتے ہوئے کہا تم نے اسے کس کو بیچا؟ وہ اس کی گردن پر زور بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا کہ سپاہی نے آ کر کہا تھا سلطان انتظار میں ہیں۔ بورو نے اسے چھوڑا تھا اور زندان سے نکل گیا تھا۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی ہماری ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے۔